بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھی والوں کا واقعہ۔ ابراہا نامی ایک شخص کو حبشہ کے بادشاہ نے یمن کا گورنر بنایا۔ اس نے وہاں دیکھا کہ لوگ حج کے ایام میں مکہ المکرمہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ لوگ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ یہ لوگ وہاں موجود بیت اللہ شریف کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بیت اللہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے اور یہاں سے یمنی دھاری دار چادریں جاتی ہیں جو اس پر چڑھائی جاتی ہیں۔ اس نے قسم کھائی کہ میں اس سے بہتر عمارت بناؤں گا۔ پھر اس نے شہر صنعا میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ سفید، سرخ و سیاہ اور زرد سنگ مرمر سے تعمیر کیا اور شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر عبادت خانہ بنوایا ہے۔ میں عرب کے لوگوں کو مجبور کروں گا کہ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہی حج و طواف کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس کی عبادت خانہ میں پیشاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابراہا آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابراہا نہیں۔ اسی وقت فوج اور ہاتھی لے کر مکہ کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ مقام مخمس میں جو مکہ مشرفہ سے 2 میل ہے جا اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بکریاں ہانک لایا، جن میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا۔ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو خیمہ میں بلا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہا برہم ہو گیا۔ بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہو سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار قریش، میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ یہ سن کر ابراہا فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبے کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے عبادت خانے کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور غاروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور اپنے بندوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔
ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام محمص میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی ایک دم بیٹھ گیا۔ بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندے جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگِ باری یعنی پتھروں کی بارش شروع کی کہ ابراہہ اور اس کی فوج کے پرخچے اڑ گئے۔ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے باہر ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدائے رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ حضرت عبد المطلب کون تھے؟ یہ ہمارے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے۔ اس واقعے سے کعبۃ اللہ شریف کی عظمت بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ جو لوگ کعبۃ اللہ شریف کو تباہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اللہ پاک نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔